انہیں آ کے آخیا کہ بدر دے اندر تسی سردار سو تے ہن احد دے اندر میں سردار ہاں، ہن میرے فیصلے تسلیم کیتے جان، میں دیکھاں گا کہ وہ کافر کیویں آندے نے، میں ایک کر داں گا، میں وہ کر داں گا۔ عبداللہ بن ابی نے بڑے لمبے لمبے چوڑے دعوے جو ہے وہ کرنے شروع کر دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کون دھوکھا دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ منافقان دے سردار نے کیا، نہیں جی فیصلہ میرا چلے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تو کون ہونا ہے جڑا فیصلہ دے میں؟ فرمایا کہ اے عبداللہ تو جاننا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ دی مننا ہوا، کیونکہ اللہ دا قرآن بھی یہی ہے نا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول پاک دی اطاعت کیتی اس نے اللہ دی اطاعت و فرما برداری کیتی، یعنی رسول پاک دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر ہی اللہ دی اطاعت ہے۔ اور فرمایا میرا وہی مطیع و فرما بردار ہے، اللہ فرما رہے ہے جیڑا میرے محبوب دا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی طرف تو نہیں کہندا، میں وہی کہنا ہے جو خدا دا حکم ہوئے گا، جو اللہ دی طرفوں وہی ہوئے گی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی تو نہیں بولدا، میرا محبوب وہی کہندا ہے کہ جیڑی اللہ دی طرفوں محبوب نو وہی ہوندی ہے۔ اس دا معنی یہ نکلا کہ حضور دی ہر ادا دے اتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہن وہ اللہ دی طرفوں وہی ہے، اللہ دا حکم ہی ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی صرف اللہ دی مننے ہاں۔ عبداللہ بن ابی انہیں منافقاں نو کیا اگر مینوں سردار تسلیم نہ کیتا جائے، میرے فیصلے تسلیم نہ کیتے جان تو میں اپنے بندے نکال لواں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تو اپنے بندے نکال، 3000 دا لشکر ہے منافقین دا، ادھر کفار دا، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت دے اندر جو منافق بھی شامل نے اور صحابہ کرام بھی نے، 1000 دا لشکر ہویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اسلام نو نا کسے سہارے دی ضرورت نہیں ہے، اسلام نو کسے سہارے دی، فرمایا جلدی کر اپنے بندے نکال۔ عبداللہ بن ابی نے لشکر دے وچوں اپنے 300 بندیاں نو نکالیا۔ حضور فرماندے نے لے جا، سانو انہاں منافقاں دی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام نو شروع تو جو ہے نا منافقاں نے بڑا خراب کیتا۔ میرے نبی فرمان نے اے عبداللہ لے جا، مینوں انہاں منافقاں دی ضرورت نہیں ہے۔ 1000 تو 300 منافق نکلے، 1000 دے لشکر تو 300 منافق نکلے۔ قیادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے اور 300 منافق کٹن والا عبداللہ بن ابی ہے۔ وہ سردار بنے نا منافقاں دا، وہ منافقاں دا گرو، منافقاں دا سردار۔ وہ ادھر کہندا ہوندا سی سارے نو میں تواڈے نال ہاں، وہ نال کردا اپنے نال لا گیا بندے، وہ جدوں نال کردا اپنے نال لگا گیا بندے تے حضور نے فرمایا جلدی کر انہاں نو نکال، جہو جے تو منافق ہو جے اپنے منافق بھی نکال لے۔ اسلام نو کسے سہارے دی ضرورت نہیں ہے، اسلام نو بننے دی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے میں اسلام نو جو ہے رب تعالیٰ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس اسلام دی حفاظت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اسلام دی حفاظت دا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دین اسلام ایسی شمع ہے، دین اسلام جو ہے ایسی روشنی ہے، دین اسلام ایسا اجالا ہے کہ جس اجالے نو چلان والا، جس اجالے نو جو ہے اے عزت دین والا، جس اجالے نو روشنی بخشن والا خود خدا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے دین اسلام دا نقصان نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام دے اندر منافق، غدار، مکار، عیار قسم دے بندے جو ہے وہ 2 نمبر سارے اکٹھے ہو جان تو مصطفیٰ دے دین نو کسی طرح دا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ شمع کیا بجھے
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ادھر منافقین جو ہے اپنی بیٹھیاں دے اندر، منافقین اپنی میٹھیاں دے اندر، منافقین چوکو چراہا دے اندر ادھر جو ہے اسلام نو بدنام کرن دی، اسلام دے خلاف سازشاں کرن دی جو ہے کوششاں کر رہے نے۔ میرا رب اس اسلام نو شمع عطا فرما رہا ہوتا ہے، اللہ جو ہے اس اسلام نو شمع جلا رہا ہوتا ہے۔ سارے منافق اکٹھے ہو جان تو دین دا نقصان نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ منافقاں نو منہ دکھانی پیندی ہے، اللہ اس دین نو اور عزت عطا فرما دیندہ ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، میں زیادہ وضاحت دے اندر نہیں جاندا، مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو۔ رسول اللہ دی بارگاہ ہے، قیادت میرے نبی دی ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اے منافق اپنے بندے کڈ، حضور نے فرمایا بندے کڈ، کیونکہ دین بندے نہیں دیکھدا، اسلام بندے نہیں دیکھدا، اسلام نو بندیاں دی ضرورت نہیں ہے، منافقاں دی لوڑ نہیں ہے۔ اکو خالص ہوئے، حضرت ہور جیسا ہوئے، اکو ہی ہوئے۔ امام حسین فرمانے نے اے ہور جاتے نو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ ادھر یزید دا لشکر ہے، یزیدیت ہے، یزید دا سارا لشکر ایک طرف ہے، حضرت ہور اکیلے جو ہے سارا کچھ اتاریا، یزیدی وردی اتاری، یزیدی کیپ اتاریاں، یزید دا سارا کچھ چھوڑیا، چھوڑ کے تو جس وقت حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ دے اندر آئے تو فرمایا ہر سانو ہزاراں دی ضرورت نہیں ہے، سانو یار ہوئے ایک ہی ہوئے دین اسلام واسطے وہی کافی ہوتا ہے۔ تو ایک کو کلے حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ نے قربانی عطا فرمائی۔ میرے نبی دے غلاموں، عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا 300 بندہ کٹیا، 1000 وچوں 300 بندہ وہ عبداللہ بن ابی منافق نے کٹیا جدوں تو 700 خالص ایماندار، 700 خالص مومن، سرکار مدینہ دے غلام، حضور دے فرما بردار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ 700 دا لشکر ہے۔ ادھر مشرکین مکہ دا 3000 دا لشکر ہے اور پوری تیاری دے نال ہے۔ کافراں دے لشکر دا سپہ سالار ابو سفیان ہے، اس دے نال ابو سفیان بن امیہ، عمر بن عاص اور خالد بن ولید جو ہے یہ سارے شامل نے۔ حضرت خالد بن ولید اس جنگ دے اندر احد دے اندر جو ہے اے انہاں دے نال نے۔ تو میرے نبی دے غلاموں غور کرو، جنہاں دے میں نام لینا اے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام نے کہ جنہاں نے بعد دے اندر کلمہ پڑھ کے نا غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبول فرما لیا۔ اس وقت جو ہے نا اے مشرکین دے سردار نے، مشرکین دی طرفوں کوئی سپہ سالار ہے، کوئی مشرکین دی طرفوں جنگ لڑن آیا ہے، لیکن میں انہاں دا نام نہ پوری تاریخ وچ ویکھیا ہے، انہاں دا نام مشرکاں وچ آیا، منافقاں وچ نہیں آیا۔ انہاں نو کلمہ نصیب ہویا نا، انہاں نے کلمہ پڑھیا، غلامی نصیب ہوئی ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ اٹھاؤ تاریخ دی کتاباں، مورخین نو پڑھو۔ میں کافی کوشش کی تھی مورخین دیاں کتاباں دے اندر ہلچل مچائی بھی یہ کون سن، تو پتہ چلے مشرکین سن، ایک کافر سن، لیکن منافق نہیں ہے۔ جنہاں نے منافقت کی ہے وہ دین اسلام تو دور رہے، جڑے شرک دے اندر رہے، اللہ نے انہوں نے ہدایت عطا فرمائی، انہاں غلامی مصطفیٰ نو قبول فرما لیا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں معلوم ہویا منافقت جو ہے وہ شرک نالوں زیادہ خطرناک ہے۔ منافقت شرک نالوں زیادہ بدترین جو ہے عمل وہ منافق بندے دا ہوندا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے ہاتھاں تے کلمہ پڑھیا، انہاں نے دین اسلام نو جو ہے قبول کیتا۔ احد دے اندر اسلام دے جانی دشمن نے سرکار مدینہ نے غلاماں نو میدان بدر دے اندر ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، یہ بڑے بڑے جڑے کافر سن جڑے فنا فی النار ہوئے۔ مشرکین مکہ اپنے انہاں وڈیاں دا بدلہ لین واسطے جو ہے 1 سال تو بعد انہاں نے بڑے زور شور دے نال انہاں دی اکھاں دے اندر خون اتریا ہویا ہے۔ سب دی زبان دے اوپر ایک ہی لفظ ہے، انتقام انتقام انتقام۔ وہ سارے انتقام دی اگ دے اندر پاگل ہو رہا ہے۔ مکہ تو لے کے چل کے مدینے تک وہ پہنچے، پہلے بدر پہنچے اور ہون بالکل مدینے دے قریب پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا آپ دے دربارے پر انوار دے قریب تو گزرے، وہ سوچن لگے
کہ رسول اللہ نے ساڑھے وڈیاں نو جو ہے میدان بدر دے اندر شہید کروایا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نقل کفر کفر نباشد. انہاں سوچیا اسی مزار آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں رسول اللہ دی والدہ تو نکال کے نا ہڈیاں لے جا کے حضور دے سامنے رکھاں گے, کہاں گے دسو ساڑھے وڈیاں دے نال کی کیتا. کسی نے آ کے نہ کنا وچ کیا خبردار اے عمل نہ کرنا, اے ماں مصطفیٰ دی قیامت برباد ہو جائے گی. ایسا عمل نہ کرنا. اللہ نے جرت ہی نہ عطا فرمائی اتنی, اللہ نے جرت ہی نہ, منافق سن سارے مشرکین رلے ملے سارے, اللہ نے اتنی جرت بھی نہ عطا فرمائی کہ عمل ہو سکے. تو وہ سارے جو ہے معلوم ہویا قبراں دے نال ظلم و ستم کرنا, منصوبہ بنانا, عمل کرنا ایک کافراں دا کام ہے. جب انہوں نے منصوبہ بنایا تو نہ کہ خبردار اے عمل نہ کرنا, اے عمل نہ کرنا تواڈے واسطے بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا. تو سامعین محترم, مقام احد دے اوپر یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے. ادھر پہاڑ احد دا وہ پہاڑ ہے کہ جس دے متعلق حضور فرمانے نے ھذا جبل یحبنا و تحبہ, فرمایا لوگو اے وہ پہاڑ ہے جڑا میرے نال محبت کردا ہے, میں اس نال محبت کرنا ہوں. ہاں جی, پہاڑ ہو کے مصطفیٰ نال محبت کرے تے حضور انہوں ہی یاد کر دے نے, میرے نبی انہوں پہچان رہے نے. یہ پہاڑ ہے, پتھر ہے, بے جان ہے, وہ محبت کردہ مصطفیٰ دے نال حضور جان دے نے. تے ہووے عاشق, ہووے غلام مصطفیٰ دا, تے کلمہ بھی مصطفیٰ دا پڑھے ہوئے, محبت کملی والد نال کرے مصطفیٰ کیویں نہ پہچانن گے. یار پہاڑ ہوئے وہ اگر محبت کرے تے حضور جان دے نے. حضور فرماندے نے وہ پہاڑ ساڑھے نال محبت کردا ہے. تو میرے نبی دے غلامو, مولانا روم علیہ الرحمہ فرماندے نے نا, فرمایا کوہ رقص آمد چلاک شد, جسم خاک از عشق بر افلاق شد. فرمایا جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے رونق افروز ہوئے, احد پہاڑ نے رقص کرنا شروع کر دیتا. احد پہاڑ نو چلاکی مل گئی, شعور مل گیا, بصیرت مل گئی. تو احد پہاڑ وجد دے اندر آ گیا. احد پہاڑ نو سوچ اور سمجھ دے خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. جدو نالین مصطفیٰ احد پہاڑ تے پہنچی ہے, پہاڑ دا دماغ عرش معلہ تے پہنچ گیا ہے. فرمایا کہ احد اے نالین مصطفیٰ دا صدقہ ہے کہ قدم مصطفیٰ پہاڑ نو لگیا, پہاڑ نو اللہ نے دماغ عطا فرمایا, وہ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اے پہاڑ ساڑھے نال محبت کردا ہے. فرمایا کہ پہاڑ اے محبت فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ کسی نے آکیا نا, فرمایا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فرمایا کہ اگر ایک پہاڑ محبت کرے حضور سن سکتے نے, محسوس کرتے نے, میرے نبی دسدے نے محبت پہ فرماندا ہے. تے اگر مصطفیٰ دا غلام محبت کرے تو حضور انہاں نال کتنا پیار اور محبت فرمان گے. میرے نبی دے غلامو, جو بھی حضور تو محبت کردا ہے میرے نبی اس دی محبت نو جانتے نے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرن دے اندر نے, والدہ دی خدمت کردے نے, ماں دے منہ دے وچ دند بھی نہیں ہے. حضرت ویسے کرنی دی ماں نو نظر نہیں آندا, آپ اس دے واسطے روٹی بناندے نے, چباندے نے, انہوں کھلاندے نے. حضرت ویسے کرنی کتنا جو ہے ماں دے نال پیار کردے نے. تے اتھے روزانہ پتہ کی کہندے نے, یا رسول اللہ اگر مینوں ماں دی خدمت دا نہ ہوندا تو میرا بھی دل کردا میں بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضر ہو جاندا. حضرت ویسے کرنی حاضر نہیں ہو سکتے, مصطفیٰ دا دیدار نہیں کر سکتے. ماں دی خدمت, ماں دے نال محبت اتنا عزیز ہے کہ کرن دے وچوں مصطفیٰ تک پہنچنا, ماں دی خدمت دے اندر فرق آ جائے گا, وقت گزر جائے گا. تے میرے نبی مدینے بیٹھ کے فرماندے نے, صحابہ مینوں کرن وچوں محبت دی خوشبو پئی ہوندی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور دی بارگاہ, حضور فرماندے نے مینوں محبت دی خوشبو آ رہی ہے, کرن دے وچوں محبت دی خوشبو آ رہی ہے. تو دیکھو یار محبت بری آرزوں حضرت ویسے کرنی کرن دے اندر بیٹھ ہی کر رہے. میرے نبی مدینے وچ سن بھی رہنے, محبت برے پیغام بھی بھیج رہنے. اور فرمایا میرے غلاموں, یہ تو غلام ہے نا, حضرت ویسے کرنی تو غلام ہے, اور جڑا آقا پہاڑاں دی محبت نو جاندا تے غلاماں دی محبت تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. پھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے تو اس پہاڑ دے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو پہاڑ تے میرے نبی تشریف فرما ہوئے, قدم مبارک رکھیا, فرمایا اسکن, پہاڑ ٹھہر جا, اے پہاڑ ٹھہر جا, علیک نبی و صدیق و شہیدان. فرمایا اے پہاڑ
تیرے اوپر ایک نبی ہے، وہ صدیقان، فرمایا صدیق ہے، وہ شہیدان، صدیق ایک نبی ہے، صدیق ہے، اور دو شہید نے۔ حضور فرما رہے ہیں اے پہاڑ ٹھہر جا، نقصان نہ پہنچ جائے، کدھر تیرے رقص دے نال، تیرے ہلدیاں دے نال۔ یار خود تصور کر لو، بندہ پہاڑ تے چڑھیا ہوئے تے پہاڑ ہل نہ پا جائے تے وہ کنوں کھڑے گا بندہ؟ پہاڑ تو پہلے ہی بندہ کاسرے نال چل رہا ہوندا ہے، ایک پہلے ہی بندہ بڑی وہ پریشانی دے نال انہوں عبور کر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، تے پھر وہ ہلے بھی صحیح۔ سیڑھی تے بندہ چڑھے تے سیڑھی ہلے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، دو بندے تھلوں پڑو دو تو پڑو، میں پھر اتنے چڑھا گا۔ تے جدو پہاڑ تے بندہ چڑھا ہوئے پہاڑ ہلے تے حضور فرماندے نے اس کو لیج، پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، دو شہید بھی ہیں۔ ہیں جی میرے نبی نو سارا پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نے۔ برادران ملت، غزوہ احد پہاڑی جنگ سی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدین دی جو ہے نا ڈیوٹی لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین دی ڈیوٹی کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اس درے دے اوپر کھڑے رہو، 50 مجاہدین۔ درہ اس مقام نو بول دینے کہ جدو دو پہاڑاں دے درمیانی جو خالی راستہ ہوندہ ہے نا اس نو درہ بولیا جاندہ سی، یعنی دو پہاڑ سن، اس پہاڑ دے درمیان دے اندر جنگ ہے، تے وہ جو خالی راستہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو میرے نبی نے فرمایا تھے ٹھہر جاؤ۔ 50 صحابہ دی ڈیوٹی ہے کہ کوئی کافر جو ہے نا ادھر اس رستے تو آ کے یکدم جو ہے نا آ کے حملہ آور نہ ہوئے۔ جس طریقے دے نال اس وقت جنگ نو ترتیب دیتی جانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب دے لحاظ دے نال مسلمانوں نے فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہو گئے۔ وہ کنے صحابہ سن؟ خالص صحابہ، ایمان والے صحابہ، منافقاں تو پاک صحابہ، منافق کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کڈ لے عبداللہ بن ابی نے 300 بندہ کڈیا حضور دی قیادت دے اندر۔ یار دسو نا نبی دے بارے حضور تو بڑھ کے کون محبت والا ہو سکتا ہے؟ اج جی جناب مولویاں کول محبتاں ہوندیاں تے بندے انج کر دے، دو بندے پنڈ دے منہ پرن ہوئے جی مولوی دا قصور ہے جی، تے پھر نبی دے بارے کی کہاں گے؟ یہ تے جنگ احد ہے نا، اجے تے ہور طریقہ پڑھنا ہوندے ویکھنا بنیا کی ہے۔ 300 بندہ حضور دی قیادت دے وچ میرے نبی کھڑے ہوئے نے، او کڈن دے آؤ بھی نکلو، آؤ نکلو، یا سردار مینوں منو یا میرے بندے دو۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام نو سہارے دی ضرورت نہیں ہے، جا انہاں نو کڈ کے لے جا۔ حضور نے فرمایا لے جا، یہ وہ شمع ہے جڑی خدا نے چلانی ہے، یہ وہ شمع ہے جس روشن خدا نے کرنا، لے جا بندے۔ فرمایا بندیاں نو ویکھ کے اسلام نو ترجیح نہ دیا کرو، انہاں بندیاں دے نال اسلام نہیں ہوندا۔ اسلام دی عزت اور اسلام نو جو ہے تعظیم دینے والا تو حکم الحاکمین ہے۔ اسلام نو عزت اللہ دی طرف ملدی ہے، بندیاں نال نہیں ملدی۔ بندیاں دے اندر تو کئی کوالٹیاں نے، بندیاں دے اندر تو کئی کوالٹیاں نے۔ خدا تعالیٰ دے اوپر یقین رکھو، انسانہ دے اوپر نہیں۔ انسان تو کسی صورت دے اندر بھی جو ہے وہ انسان دے اوپر راضی نہیں ہے۔ اگر اسی مسلمان متحد ہوندے، اسی سارے ایمان والے متحد ہوندے، 56-57 ممالک اسلامی جو ہے انہاں دا اتفاق ہوندا، علماء دا اتفاق ہوندا، پیران عظام دا اتفاق ہوندا، ہر سلسلے دا اتفاق ہوندا، ہر گدی نشین دا جو ہے وہ محبت ہوندی، وہ آپس دے اندر ایک کچھ ہوندے۔ اگر ہر جو ہے خلیفہ انہاں دی سوچ ایک بار ہوندی، انہاں دا مقصد، انہاں دی ساری سوچ جو ہے وہ عزت مصطفیٰ ہوندی، نفاذ اسلام ہوندی، انہاں دا سارا منبع وہ سارا اسلام ہوندا، دین اسلام دی اشاعت ہوندی، تو کیا اج ملک شام دے اندر، غزہ دے اندر کیا آج اس طریقے جو ہے مسجد اقصیٰ قبلہ بیت الاول جو ہے یا او غزہ دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کیا جو خون دیاں ہولیاں ہول دے؟ کیا انہاں دے نال اس طرح ظلم ہوندا؟ کیا ستم ہوندا؟ کیا جو ہے ایک ملک جو ہے 56 ریاست اسلامی ملک تو جو ہے وہ زیادہ طاقت آور ہو جاندہ؟ کیا مسلمان دا خون اتنا سستا ہوندا کہ ادھر عید دا دن ہے، ادھر مسلمان جو ہے خون دے نال کھیل رہا ہے، ادھر مسجد اقصیٰ دے اندر آزان ہو رہی ہے، ادھر بمب جا کے لوگ جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں نماز دے وقت جو ہے وہ شہید کیتا جا رہا ہے، تلاوت قرآن دے اندر شہید کیتا جا رہا ہے۔ غزہ دے مسلمان جو ہے اور روزہ تو پانی دے نال رکھ دینے، افطار انہوں نے خون دے نال کرایا جا رہا ہے۔ اور یار وجہ کیا ہے؟ اس دے اندر مسلمان متفق نہیں ہے، اسلام والے متفق نہیں ہے۔ اسی
مسلمان متحد نہیں ہے، ساڈا آپس دے اندر یقین نہیں ہے، اگر بھائی ہے تو دوسرے بھائی دیاں جڑاں وڈ رہا ہے، اے اس کہندا میں مسلمان ہاں، اتنی داڑیاں منہ دے اوتے رکھ کے دوسرے نو دوسرا غلط کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہاں، میں دائی اسلام ہاں، میں اسلام والا ہاں، میں محبت مصطفیٰ والا ہاں، میں ایمان والا ہاں۔ اور یار تیرا ایمان کس قابل ہوئے گا جس نبی دا سی کلمہ پڑھنے اللہ اس نبی دے متعلق فرماندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا نبی نے مسلمانہ کیا کفار نے بھی حضور دا خلق دیکھا تو انہاں بھی کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ آج جڑا پیر کہندا میرے تو بڑا پیر نہیں، کوئی خطیب ہے کہے گا میرے تو بڑا خطیب نہیں، نقیب ہے میرے تو بڑا نقیب نہیں، کسے کلمہ پڑھ لیا کہے گا میرے تو بڑا عاشق رسول نہیں۔ اسی اپنی گریبان دے اندر جھانکیے، کیا آج غزہ دی باری ہے، آج شام دی ہے، عراق دی ہے، فلسطین دی ہے، لبنان، انہیں سارے ممالک دی ہے، تو یار کیا وہ وقت ادھر نہیں آ سکتا؟ وہ دین جو اسی دائی اسلام ہاں، کیا ساڑی تعداد انہاں تو زیادہ ہے؟ جننے کو اسی مسلمان اس تو زیادہ انہاں لوگوں نے شہادتہ پیش کی تیاں، جتنے کو اسی مسلمان دائی اسلام لگے پھرنے اس تو زیادہ جو ہے انہاں فلسطینیاں نے جو ہے اپنا خون پیش کر دیتا ہے، لیکن مسجد اقصی دی حفاظت کو نہیں چھوڑیا، قبلہ اول دی حفاظت دے اوپر قائم رہے۔ اج دا مسلح، اج دا مسلمان دو نمازہ پڑھ کے وہ انتظار دے اندر ہے کہ میں جنت دی بھی اشارت مل جائے، اے جنت ایسے تو نہیں ملنی، یہ مسلمانہ دا اپنا قصور ہے، ساڑیاں اپنی غلطیاں دی وجہ ہے، ساڑیاں انہاں غلطیاں اور غلط بیانیاں دی وجہ دے نال، یہ دو نمبریاں اور فراڈ اور منافقتاں دی وجہ دے نال اسلام دے اوپر زوال آ رہا ہے۔ کافر اور منافقین جو ہے اسلام دے اوپر طرح طرح دے جو ہے وہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ یار آج اگر غزہ دے اندر نہتے مسلمان اور بچے کہ جڑے خون دی ہولیاں کھیل رہے ہیں، کہ جنہاں دے گھرانوں جو ہے نظر آتش کیتا جا رہا ہے، جنہاں نو گھراں دے اندر سکون نہیں ہے، رات نو سوندے سویرے انہاں دے لاشیں برپا ہوندے نے، وجہ کیا ہے کہ 56 اسلامی ممالک کدھر ہے؟ کیا او جدوں اللہ دی بارگاہ ہوئے گی تو اس بارگاہ خداوندی دے اندر او اگر چھوٹے بچے اکٹھے ہو کے او یہی فریاد رکھن مولا 56-57 اسلامی ممالک نے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھن والے انہاں دے اندر کسی وچ یہ جرات ہی نہ ہوئی کہ وہ صرف آواز ہی اٹھا سکیں، وہ یہی کہہ سکیں کہ خدا را مسجد اقصی جو ہے ایک قبلہ اول ہے، اس دا احترام بپاک اس دا احترام کیتا جائے، اس دے تقدس تو پامال نہ کیتا جائے اور مسلمان دی عزت دے نال نہ کھیڑیا جائے۔ مسلمان دا خون بڑا قیمتی خون ہے، اسلام والے دا خون بڑا قیمتی خون ہے۔ اے اسلام وہ ہے کہ جڑا مصطفیٰ نے خود غزویاں دے اندر جا کے حضور دے صحابہ کرام نے کفار دیا باطل چٹانا دے نال ٹکرا کے میرے نبی دے اصحاب نے تلواراں نو اٹھا کے رسول اللہ دے غلاماں نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے جو ہے اے دین اسلام نو لے آندا۔ تو یار جس دین اسلام دی خاطر ساڑھے بزرگاں نے، ساڑھے سلف صالحین نے، ساڑھے بڑیاں نے جو ہے اتنیاں کوششاں کی تیاں، اتنیاں محنتاں کی تیاں، اتنیاں ہمتاں کی تیاں، خدا را اج بھی اگر ساڑھا سارے ممالک، ساڑھے سارے مسلمان اگر اسی متحد ہو جائیے تو کسی ملک دی جرت نہیں ہے، بمپ تو بڑی دور دی بات ہے، انہاں دے توتے حملہ کرنا تو بڑی دور دی بات ہے، مسلمان دے خلاف لوگ آواز بھی نہ اٹھا سکیں، غلط بولن واسطے بھی ہو ڈرن کہ اتنے ممالک اسلامی نے، اتنے کلمہ گو نے میرے نبی دے غلاموں، وجہ کیا ہے؟ اسی خود غلط ہاں، اسی ایک دوسرے نو غلط کہہ رہے ہیں، اسی جناب انما المومنون اخوہ بھول چکے ہیں، اشار بھول گئے، اسی ایک دوسرے دے دشمن ہاں، جدو اسی خود دشمن ہاں تو پھر دشمن تو کوئی نہیں بچا سکتا، جدو ساڑھے اپنے گھران دے اندر اسی آپ ایک دوسرے دشمن بن گئے، اسی چاہنے ہیں بربادی، ہر دوسرا بندہ ہر تیسرے دی بربادی چاہتا ہے، جدو اسی کسی دی بربادی چاہواں گے تو پھر سانو تو کسی نہیں آکے بچانا، پھر کلمہ کو اسی طرح تڑپ دے ہوئے انہوں نے خون دیا اولیاں کھیل جانیاں نے، انہوں نے سیدھا ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالی شہادت دا انہوں نے شہادت عطا فرمائے گا۔ لیکن دوستو سوچو ذرا، کیا اللہ تعالی نے سانو زندگی، سانو خلاق عالم نے دین اسلام دے نال اتنا کچھ کیوں عطا فرمایا، اتنی محبتاں کیوں عطا فرمائیاں؟ اگر قیامت نو ہی سوال ہویا کہ اے مسلمانوں
فلسطین دے بارے تسا کی کیتا؟ اے مسلمانوں تواڈے بھائی تواڈے سامنے کٹتے رہے، تسی انہاں واسطے کتھے آوازاں اٹھائیاں، تسی انہاں واسطے کتنے کو متفق ہوئے، تسی انہاں دی خاطر کیا عمل کیتا؟ تو اس وقت دیکھو جس طرح اسلامی ممالکاں دے اندر کئی جو ہے علماء کرام نے فتویٰ جاری فرمایا بھی جہاد فرض ہویا، بائیکاٹ فرض کرو، جناب فلاں بائیکاٹ کرو، فلاں بائیکاٹ کرو، فلاں بائیکاٹ کرو۔ سب تو پہلے انہیں سانو او انگریز ساڑے نال کھیلیا، انہیں تعلیم میں انہیں کھیل کھلوایا، تہذیب دے اندر، تمدن دے اندر، ثقافت دے اندر، کلچر دے اندر۔ آج کوئی بچہ اگر کہے میں کوک نہیں پیواں گا، پیپسی نہیں پیواں گا، فلاں بوتل نہیں پیواں گا، لیکن پینٹ شرٹ لباس پہن کے وہ کہے کہ جناب میں فلسطین دا ساتھ دے رہے ہیں، انہوں کو کہ تیری تہذیب دس رہی ہے کہ تیو زبان دے نال اقرار کر رہے ہیں، دل و جان تو اقرار نہیں کیتا، تو انہاں دا لباس بھی اکھاڑ کے پھینک کہ میں انہاں دا لباس بھی نہیں پہنا گا، انہاں دی تہذیب بھی نہیں استعمال کرا گا۔ تو انہاں نو جواب اس طریقے دے نال دے تیرا کلچر بھی ہوئی ہوئے، تیری تعلیم بھی ہوئی ہوئے۔ علامہ اقبال رحمہ کہہ گئے نا یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، آپ تو بڑی عرصہ پہلے فرما گئے، یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ فرمایا کہ زمانے والے ہو اج اگر تسی انگریزی تے اسلامیات دے اندر لازمی اور غیر لازمی میں فرق نہ کیتا، آواز بلند نہ کیتی، آج اگر تانوں انگریزی دے نمبر زیادہ اسلامیات دے تھوڑے، آج اگر ایک انگریز پڑھے ہوئے نو جو ہے عزت اور حوصلہ ملے گا، ایک حافظ قرآن نو گالم اور گلوچ ملے گا، تسی خوش ہو گے، تہاڈی روح دے اندر تکلیف نہ پہنچی، تہاڈے دل نو جو ہے تکلیف نہ ہوئی، تہاڈے ذہن و زمین نے تانوں نہ جھنجھوڑیا کہ قرآن دی عزت زیادہ یا انگریز دی عزت زیادہ، اگر تہاڈے ذہن و زمین نہ جھنجھوڑیا، فرمایا سن لو یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ فرمایا ساری ان کی جو سازش ہے نا وہ دین اسلام کے خلاف ہے، وہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کے خلاف میں بندے پیدا کرا، وہ چاہتا ہے کہ میں انہاں دے ہر طرح معاملات دے اندر اتنا گھس جاواں کہ انہاں نوں پرواہ نہ ہوئے کہ اسی اسلام دے طرف جا رہے ہیں کہ اسلام دے خلاف جا رہے ہیں، تب جا کے پھر وہ حملے کرے، وہ بندے مارے، وہ بچے مارے، مسجدہ شہید کرے، مدارس انہوں دہشت گرد کرے، وہ جناب سارا کچھ کرے، انہوں اختیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں ساڑی تعلیم تو لے کے ساڑی خوراک تک جو ہے پہلے قبضہ کیتا ہے، بعد دے اندر جا کے انہیں اپنا عمل اختیار کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارو سب مسلمانوں نے متحد ہو کے دین اسلام دا وفادار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان غدارتوں ان لوگوں تو بچا کے رسول اللہ دی غلامی نصیب فرمائے۔ میرے نبی دے غلاموں صحابہ دی تعداد تھوڑی ہے لیکن ہے ایمان والے نے، صحابہ کرام تھوڑی تعداد ہے ایمان والے، ہے محبت والے۔ 50 صحابہ دی ڈپٹی لگئی میرے نبی نے دریاں دے ہوتے، وہ صحابہ درے تے کھڑے نے، ادھر شیطان نے نہ آواز لگئی، نعوذ باللہ قتل نقل کفر نواشد کہنا قد قتل محمد، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ انہیں جدو ہجان ایک آواز پیدا کی تھی، شیطان دی طرف آواز آئی تو سارے صحابہ نو اپنی پہ گئی۔ صحابہ دا جو ساری محبت دا مرکز سی نا وہ تو مصطفیٰ دی ذات ہے نا، انہاں کیا قد قتل محمد، یہ شیطان دی طرف آواز ہوئی، میدان احد ہے، سارے صحابہ دوڑے تو جو درے دے صحابہ نے انہاں بغیر کسے وجہ تو بغیر کسے معاملات تو چھوڑے درہ تو پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو زیادہ جو اس وقت نقصان ہویا وہ صحابہ دے اس درے دے چھوڑن دی وجہ دے نال ہویا۔ لیکن صحابہ دلوں جو ہے وہ بہتر سن، انہاں دا دل اور انہاں دا دماغ جو ہے، انہاں دا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ قسم دا ہے۔ تو جدو اے بات مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آئی، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، فرمایا محبوب انہاں صحابہ دے دلان دے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اے بھئی چانس ہویا ہے، میں رب نے انہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا محبوب شیطان نے پھسلایا صحابہ نو، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، محبوب انہاں جان بوجھ کے نہیں کیتا، انہاں نو کل کرایا گیا ہے، کچھ کم ہوندے نے کیتے جاندے نے، کچھ کرائے جاندے نے ذہن سازی دے ذریعے۔ فرمایا محبوب انہاں جان بوجھ کے نہیں کیتا، اس شیطان نے پھسلایا، شیطان نے لغزش دیتی، شیطان نے بھکایا۔ فرمایا محبوب اے وجہ بنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا محبوب پھر میں تیرے صحابہ نو معاف فرما دیتا ہے۔
تو میرے نبی فرماندے نے جدو اللہ معاف فرما دے میں محبوب نے پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے، میں پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو اس دے اندر میدان احد دے اندر میرے نبی دے غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مشرکین دے نال نا لڑ رہے نے، لڑدیاں نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تیر جو ہے نا اور رسول اللہ دی طرف ڈائریکٹ آ رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میدان چھوڑیا تو خود رسول اللہ دے قریب چلے گئے۔ آپ دے کول ہن تیر نو روکن دے واسطے کوئی انتظام نہیں ہے، حضرت سعد نے اپنے ہتھاں دے نال تیراں نو پکڑنا شروع کر دیتا۔ میدان احد ہے، دیکھو محبت دیکھو مصطفیٰ دے غلاماں دی۔ اگر 300 منافق نکلے تے ہن صحابہ دا پیار دیکھو حضور دے نال، ہاں جی منافق اگر چلے گئے تے جڑے منن والے سن نا انہاں دی محبت دا ازالہ دیکھو کتنی محبت ہے۔ تو رسول اللہ نے اسی واسطے فرمایا نا، حضور نے فرمایا اتنا دین اسلام نو جو ہے نقصان وہ کافراں تے مشرکاں نے نہیں پہنچایا۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ کیویں ہویا؟ فرمایا جتنا نقصان دین اسلام نو منافقین کی وجہ تو ہویا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ دا قرآن اٹھا لو، خود جا کے گھر بیٹھ جاؤ، پہلا سپارہ منافقاں دے بارے، دوجا منافقاں دے بارے، تیجا منافقاں دے بارے، چوتھا منافقاں، پنجواں منافقاں دے بارے، چھٹا، ستواں، اٹھواں، نواں، دسواں منافقاں دے بارے ہے۔ حالانکہ 11ویں، 12ویں، 13ویں اور ادھر دیکھ لو جا کے آخری سپارے تک جو ہے سب تو زیادہ جو قرآن دے اندر رگڑا لایا نا اللہ نے وہ منافقین دے وچ ہے۔ حتیٰ کہ اتنے بات ختم نہیں ہوئی، اینڈ جا کے اللہ نے کیتا جدو رب تعالیٰ نے پھر پوری سورۃ المنافقون جو ہے، منافقین سورۃ قرآن دے اندر ہے، اذا جاءک المنافقون قال نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول۔ انہوں ذرا پڑھو نا یار، پہلے سپارے تو شروع ہی اتھوں ہو رہے ہیں۔ آ دیکھو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت تو کیڑے لوگ، او لوگ انہاں تو مراد۔ پھر یہ سارا رگڑا اللہ تعالیٰ نے جڑا پٹیا نا وہ سارا منافقین دا ہے۔ یعنی قرآن دا اسلوب اور قرآن دی شان دے اندر بھی اگر دیکھو، اگر اسی قرآن ہی اکیلا دیکھ لئیے کہ فقط قرآن دی گل کرو تو قرآن دے اندر بھی زیادہ جو ترجیح ہوئی ہے نا، زیادہ تر جو نقصان ہویا وہ منافقین دی وجہ تو ہویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکان دے بارے اور کافران دے بارے تھوڑیاں صورتاں، تھوڑے سپارے دے اندر تذکرہ ہے، 11 سپارے تقریباً جو ہے نا وہ سارے دے سارا منافقین دے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہاں دی پہچان کروائیاں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بڑے بڑے سخت قسم دے الفاظ جو ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المنافقون قالوا، بڑے ایسے الفاظ اللہ کے عالم نے جو ہے نا انہاں دے واسطے استعمال کر کے فرمایا نہ منافقاں نے دین اسلام دے نال دغاداریاں کیتیاں، انہاں نے منافقاں دی وجہ تو دین اسلام نو نقصان پہنچیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو جو ہے جو نقصان پہنچیا منافقاں دی وجہ تو پہنچیا۔ میرے نبی دے غلامو، صحابہ کرام دا جذبہ دیکھو یار، میدان احد دے اندر ہاتھ دے نال تیر پکڑ رہے نے اور واپس پھینک رہے نے، پھر ہاتھ نال پکڑیا پھر پھینکیا۔ میرے نبی نے دیکھیا، حضور فرماندے نے اے سعد ارمی یا سعد، حضور فرما ارمی یا سعد، اے سعد ایک تیر اور سٹ، پھر تیر آیا پھر سٹیا۔ میرے نبی منظر دیکھ رہے، حضور فرماندے نے ارمی یا سعد، اے سعد ایک تیر اور پھینک۔ حضرت سعد دوبارہ پھینک دینے، حضور نے پھر دیکھیا فرمایا ارمی یا سعد، اے سعد ایک تیر اور پھینک۔ حضرت سعد تیر پکڑ دینے پھینک دینے، فرمایا اے سعد ساری دنیا جو ہے ایک کہے گی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، اج میں محمد ہو کے میدان احد وچ کہنا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد میں محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان، ایک تیر اور پھینک۔ حضور فرما رہے ہیں، اے میرے نبی داد دے رہے ہیں، حضرت سعد نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اے محبت فرما رہے ہیں۔ ساری کائنات ایک کہے گی، ہر محدث مفکر ہر شیخ ایک کہے گا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، لیکن قربان جائیے اس لمحے نو کہ حضور فرما رہے ہیں اے سعد میں محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان، ایک تیر اور پھینک، ایک تیر اور پھینک۔ حضور فرما رہے ہیں اور حضرت سعد ہتھاں دے نال تیر پھینک کے دس رہے ہیں کہ اے لوگو سانو منافقاں دی ضرورت نہیں ہے، اسی محبت مصطفیٰ نال انج پہ کرنے آ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھ مبارک باہر آ گئی، جدو آپ دی اکھ مبارک باہر آئی تو آپ حضور دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ اکھ دیکھو، میرے نبی نے لعاب دہن لگایا، اکھ رکھی تو اکھ تو دکھنا شروع ہویا۔ ایک یہودی او کش مکشش رہندا سی کہ یار پتہ نہیں اسلام سچا ہے یا نہیں ہے، سچا کہ نہیں، وہ منظر ویکھ رہا سی گا یار کی کراں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی کچھ نہیں کیتا، بس منظر دے وچ اس خیالات دے اندر رہیا۔
تو وہ دل وچ نہ کسی نے محبت پیدا ہوئی، کہنے لگا کیوں نہ میں بھی جا کے نا دین اسلام دی خاطر اج قربانی نہ دے دواں۔ جدوں منظر دیکھیا منافق تو چلے گا نا چھڈ کے، ہن دیکھو یہودیاں دے دل وچ اللہ محبت کیویں پیا عطا فرماندا ہے۔ وہ دوڑیا، یا رسول اللہ مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، یا رسول اللہ حکم فرماؤ۔ حضور نے فرمایا میدان وچ حاضر ہو، میدان وچ حاضر ہوئے، شہید ہوئے۔ حضور فرماندے نے کامیاب ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کامیاب ہو گیا، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ روزے رکھے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی عمل، ساری زندگی شک وچ رہا، پتہ نہیں اسلام سچا ہے یا نہیں شکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی۔ عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہودیاں دا نال رہا ہے، یہودی رہا، بڑا مشہور قسم دا یہودی ہے، لیکن حضور تے کلمہ پڑھیا، جان نثاری فرمائی۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو عمر بن ثابت کامیاب ہو گیا ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو اسی طریقے دے نال اے غزوہ اور معاملات چل دے رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام دے اندر سب تو بڑا نقصان ہویا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر احد دے اندر جو نقصان ہویا، فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا شہادت اور آپ دی شہادت جو ہے اے سب تو بڑا نقصان اے میدان احد دے اندر ہویا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہندا نے نا ایک ڈپٹی لگئی، ایک تیر دے وچ بڑی مہارت رکھن والا، انہوں کہا تینوں میں اتنا کچھ لالچ دیتی، تینوں سونے جائیداد جو چاہیے میرے کو مل جائے گا، پر حضرت حمزہ نو نا تو شہید کر، انہاں نو تو قتل کر کسی طرح۔ او تیر اندازی وچ بڑا مہر سیگا، انہیں تیر لگایا، آپ دے ناف دے قریب تیر لگا تو خون دے فوارے نکلے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی۔ حضور فرمانے نے بہت بڑا غم ہے، میرے نبی نے یوم الحزن دے نام دے تو دن نو منایا، فرمایا یہ دن بڑا غمگین دن ہے کہ جس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے سپہ سالار سن، اسلام دے نال بڑی محبت کرنے والے، لوگ ڈردے ہوندے سن حضرت امیر۔ یار دیکھو نا اج اگر تذکرے ہوندے نے ممبراں دے اوتے، میں نہیں کر رہا، تقریباً تسی کوئی بھی جگہ تے دیکھ لو جا کے، تقریباً اج یہی جمعہ ہوئے گا، اج غزوہ احد ہوئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دن ہے نا انہاں دی نسبت ہے، اج تذکرے ہو رہے ہیں، امیر حمزہ دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین نال انہوں نے بغاوت نہیں کیتی، دین دے نال منافقت نہیں کیتی ہے، مصطفیٰ دی ذات دے نال محبت دے نال کھڑے ہوئے رہے ہیں۔ آخر دم تک جو اپنا خون شہادت جو ہے وہ حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ تو پیچھے نہیں ہٹے، حضور دے نال قائم رہے، دین دے نال وفادار رہے۔ تو اج انہاں دے ممبراں دے اوپر تذکرے اور انہاں دا ذکر خیر ہو رہے ہیں۔ انسان دین دے نال وفادار رہے، آخری دم تک بھی جو ہے نا انسان دین دے اوتے رہے، دین نال وفادار رہے، انہیں مر جانا، انہوں دین نے کم ہونا، کسی نے قبر وچ نہیں جانا، مشورے مشاورتاں ساریاں رہ جانیاں، قبر وچ بھی اگر جانا ہے تو دین نے جانا ہے، یا اتھے بھی جو ہے نا حافظ قرآن ہی کھڑا ہو کے نا جو پڑھ رہا ہوئے گا، کدی یاسین، کدی سورۃ ملک، کدی کیا کچھ پڑھ رہا ہوئے گا، وہ تے حافظ ہی پڑھ رہا ہوئے گا، گھر والوں تو ہوش نہیں ہوئے گی، وہ تو جناب کوئی رو رہا ہے، کوئی حساب وچ ہے، تو کوئی بیمانہ نو دیکھ بھال وچ ہے، اتنے بھی اگر بخشش ہو رہی ہوئے گی تو دین دے نال وفاداری دا صدقہ اللہ تعالیٰ دین والیاں دی ذریعے مغفرت دا سبب پیدا فرما دیندا ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو سب تو زیادہ جو معاملات پیش آئے وہ میدان احد دے اندر ہے۔ تو دوستو اے غزوات، اے جنگاں، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفسی جا کے حضور کھڑے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین منافقاں دا سامنا کیتا۔ یہ دشمن اسلامی نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہویا یا اتنے جنگ ہوئی، یہ اسلام دا نقصان نہیں ہویا، بلکہ پتہ چلیا مسلمان کیڑے نے، صحیح العقیدہ کیڑے نے، منافق کیڑے نے، مشرک کیڑے نے، اتنے وانڈ نکلے۔ حضور نے ہزار دا لشکر کھلار کے فرمایا عبداللہ کڈ بندے، کڈ اپنے بندے، مینوں لوڑ نہیں ہے تیرے بندیاں دی۔ اتنے عبداللہ بن ابی نے بندیاں نو کڈیا، میرے نبی نے انہوں چہرے نو دیکھیا جڑے ہے تو اسلام دے اندر نے پر غدار سن، ہے اسلام دے اندر پر ہے غدار نے۔ حضور نے دیکھا غدار جا رہے نے، 700 خالد ایمان والے میرے نبی دے سامنے کھڑے ہوئے نے۔ حضور فرما رہے تواڈے وچوں کسے جانا چلے جاؤ، انہاں نے کیتی یا رسول اللہ اسی بھی ساڈیاں اولاداں بھی تواڈے تو قربان ہو جاواں گے، اسی غداری مصطفیٰ دے نال نہیں کران گے۔ انہاں دی وفاداریاں دے اج بھی تذکرے نے، یہ غزوات ہوئے۔ تو یار اج کیوں نہیں ہو رہے؟ اج مسلمان زیادہ ہے، ادھر 3000 جو ہے کافر ہے، 300 منافق ہے، 3300 کافر و منافق رل کے جو ہے جنگ وچ آیا۔ میرے نبی دے صحابہ 700 نے، اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہاں دی تلواراں تیغ و اندیز یا گھوڑے سواریاں دی وجہ نہیں ہے، انہاں دی وفاداریاں دی وجہ ہے۔ اج اگر اسی اسلام دے نال وفادار ہو جائیے،
اج اگر اسی متحد ہو جائیے، اسی سارے ایک ہو جائیے، اسی رولے ہی مکا دویے آج نہ فلانا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، سانو کافر بے ایمان نے سب تو پہلے لڑایا، ناراض کیتا، ایک دوجے تو نفرت پیدا کی تھی، اے فلان ہے، فلان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو اسی رب کو نہ پوچھ لئی، اللہ فرماندا ہے حقوق العباد دا خیال کرنا، میں اللہ حقوق اللہ معاف فرما دواں گا۔ اج اسی نمازاں پڑھیے یہ حقوق العباد دا خیال نہ کریے، زکاتاں دئیے یہ حقوق العباد دا خیال نہ کریے، اسی جناب روزے رکھی رویے حقوق العباد دا خیال، یار رب کول تے پوچھو اللہ کی چاہندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے حقوق العباد بہتر کر، حقوق اللہ میں معاف کر دواں گا۔ پھر میں حقوق اللہ میرے ذریعے ہے، حقوق العباد میرے بندیاں دا مسئلہ ہے۔ فرمایا میرے بندیاں نو راضی رکھ، میں اللہ تینوں اپنے حقوق معاف کر دواں گا۔ اسی اج حقوق اللہ دی طرف ہاں، نماز پڑھنی ہے بندے نو بندہ نہیں سمجھنا، روزہ رکھنا ہے بندے نو بندہ نہیں سمجھنا، دو نمازاں پڑھ لیا کہ بندہ ہی میں سارے جہل نے، انہاں نو کیا عقل تمیز ہے۔ جدو اسلام ساڈا اتنا نفرت انگیز ہو جائے گا، اسلام دے اندر اتنی شر پسندی ہو جائے گی، اسلام دے اندر اتنی نفرت برپا ہو جائے گی، تو پھر یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن جناب ٹی ویاں تے خبریں چل رہی ہیں کہ فلاں اسلامی ممالک کے اوپر جو ہے امریکہ نے حملہ کر دیا، فلاں اسلامی ممالک کے اوپر فلاں نے حملہ کر دیا، فلاں اسلامی ممالک کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ قابض ہو گیا، فلاں اسلامی ممالک کو اسرائیل نے رات و رات سوئے ہوئے، اتنے مسلمان جو ہے وہ اتنی شہادت کی ہولی میں شہید ہو گئے، تو دن دور نہیں ہے۔ اگر اس دن تو اسی دیکھنا ہے، اگر اسی دیکھیے ساڈے یہ بھی مسلمان نے، انہاں بھی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا، انہاں لبیک یا اقصی آکھیا، انہاں فلسطین والیاں نے، ساریاں نے، وہ غزہ والے جتنے بھی مسلمان نے، حضور دا تو فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا مشرق تے مغرب دا فاصلہ زیادہ ہے، فرمایا دو مسلمانہ دی محبت اس تو بھی زیادہ ہے، فرمایا اگر کوئی مشرق وچ بیٹھا مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے تو مغرب والا مسلمان بے چین ہو جائے گا کہ میرا بھائی مشرق والا پریشان ہے۔ آج سانو پرواہ ہی نہ ہو، سانو جناب خبر ہی نہ ہوئے، اسی جناب کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، اسی انہاں دا بائیکاٹ تو کر سکنے ہر معاملات دے اندر، انہاں دا جناب رد تو کر سکنے ہیں، سب تو جو آخری درجہ ہے نا وہ دل دے اندر برا جاننا ہے، سب تو آخری درجہ ایمان دا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ تسی برے نو برا نہیں کہہ سکو گے، تسی برے نو برا نہیں کہہ سکو گے، ڈرو گے۔ اگر برے نو برا کہنے ہیں ساڑھے بچیاں دا مسئلہ ہے، برے نو برا کہنے ہیں ساڑھی جان دا مسئلہ ہے، برے نو برا کہنے ہیں ساڑھا فلاں مسئلہ ہے، اور فرمایا تسی دیکھو گے تواڈے نال سچیاں نال تھوڑے ہون گے، بریاں دے نال چوکھے بندے کھڑے ہون گے، تسی دیکھو گے۔ فرمایا اس وقت کی کرنا ہے، اٹھاؤ حدیثاں، اٹھاؤ حدیث مبارکہ دا خزانہ، اے سیاست اے مسئلہ ہے حدیث پاک دے اندر۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ فرمایا سب تو پہلے اس وقت فرض ہو جائے گا، جڑا بادشاہ ہے اس واسطے فرض ہوئے گا کہ وہ علیہ کلمۃ الحق دی خاطر برے دے خلاف اپنا ڈنڈا اٹھائے۔ اگر وہ بادشاہ وقت ہے، اندے کول فوج ہے، اندے کول سارا کچھ ہے، طاقت ہے، تو برائی دے خلاف اپنا ڈنڈا اٹھائے۔ فرمایا اگر وہ بھی ظالم ہے، اگر بادشاہ وقت بھی ظالم ہے، وہ بھی نہیں مندا، فرمایا پھر تواڈے اندر جتنی دیر جرت ہے نا تسی اپنی زبان نو استعمال کرو۔ فرمایا جدو تواڈی زبان نو کھچیا جائے، تواڈی زبان تو ہن تواڈی جان دا بھی خطرہ ہو جائے، میرے نبی دا فرمان ہے ادو دل وچ برا جان لو۔ یا رسول اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا ایمان دا جڑا آخری درجہ ہے، مشکاۃ شریف دی حدیث ہے، حضور فرماندے ہیں جڑا ایمان دا آخری حصہ ہے وہ دل وچ برا جاننا ہے۔ یار ساڈے کول بے شک نہیں ہے احساسی کہ یار اسی کیویں جائیے غزہ دے اندر، کاری صاحب پاگل ہو گئے کی کرنے غزہ کیویں جائیے، وہ یار دلوں تو برا جان نہیں انہوں دا بائیکاٹ تو کری ہر مہم دے اندر۔ اسی بچے نو جناب پینٹ شرٹ خرید کے دے کے کبھی غزہ والے ہو پاگل ہو تسی، اسرائیل والے ہو تسی پاگل ہو گئے ہو، اپنے بچے دی تہذیب و تمدن ثقافت کلچر انہاں چیزاں نو تو دیکھنا، تو سارا وچ اسی لپڑے ہوئیے اس ساری تہذیب دے اندر، پھر اسی جناب آ کے کہہ رہی ہو پیپسی تے کوک نہیں پینی، ہاں جی پیپسی تے کوک نہیں پینی، بھئی بائیکاٹ ہے سب چیزاں دا جنہاں دے وچ انہاں دی شمولیات ہے، جس چیز دے نال فلسطین نو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے، جس چیز دے نال اسرائیل نو جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے، ہر چیز دا بائیکاٹ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اسی اس مسلمانہ دے نال ہمدردی دا اظہار کرنے ہاں،
اسی نہ کوک تو بغیر، والد تو بغیر، نہ چیزوں تو بغیر اسی زندگی تو گزار سکنے ہاں، لیکن اسی اپنے مسلمان بھائیاں نو جو ہے خون دیاں ہولیاں دے اندر ایویں نہاندا ہویا نہیں دیکھ سکتے۔ مسلمان جو ہے تڑپ جاندا ہے یار، دیکھی دا جدو منظر رات دی نیند اڑ جاندی ہے کہ یار یہ بھی بچے نے، انہاں دا قصور کیا ہے کہ انہاں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا؟ قصور کیا ہے کہ انہاں دے وڈیاں نے جا کے مسجد اقصی دے اندر تالا کھول کے اذان دیتی ہے؟ انہاں دے وڈیاں دے ایک قصور ہے تو باقی دشمنی کس چیز دی ہے؟ ایک 2 سال دا بچہ ہے، ایک دودھ پیندا بچہ ہے، اس بچے نو شہید کیتا جا رہا ہے، کیا دشمنی ہے؟ یہ تو میرے نبی دی تربیت دے بھی خلاف ہے۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جڑے بے نمازی نے انہاں دے گھراں نو اگ لگا داں، اگر مینوں انہاں دے بچیاں تے انہاں دی عورتاں دا احساس نہ ہوندا۔ یار دیکھو کتنا بڑے بڑے جو ہے ساڑھے بچے تے عورتاں سانو کتنی مشکلات تو بچاندیاں نے، او اسرائیل نو یہ بھی نظر نہ آیا وہ چھوٹا بچہ وہ کیا دشمن ہویا اسرائیل دا کہ جڑا جے دودھ پیندا ہے، بچے دے دند نہیں نکلے، زبان تو بولے نہیں جاندا، انہوں خون دے آنسو جناب انہوں خون انہوں پلایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے مسلمانہ دا اتفاق نہیں ہے۔ وہ مسلمانہ نو چیک کر رہے ہیں کہ آج تک انہاں اسلام والے دے کھل ایک کشمیر دا کچھ نہیں ہو سکیا، کشمیر والے اپنی مرضی دے اندر جو مر گئے بچ گئے، جو ہویا ذلت و خواری تے رسوائی دا سبب بن گئے، انہاں سارے مسلمانہ دے کھل مل کے کشمیر دے واسطے ککھ نہ ہو سکیا، انہاں سب حکمرانہ دے کھل کشمیر واسطے کچھ نہ ہویا۔ کیا مسلمان غزہ واسطے کرے گا؟ کیا مسلمان عراق واسطے لڑے گا؟ کیا مسلمان ملک کے شام واسطے کوئی آواز اٹھائے گا؟ کیا مسلمان جو ہے اپنا قبلہ اول نو بچائے گا؟ کیا مسلمان جو ہے فلسطین دے بچیاں دے واسطے آواز اٹھائے گا؟ وہ جان دے کافر کہ انہاں دے کھول اتنی جرت نہیں ہے کہ کشمیر بچا سکے تو ایک کیویں بچے گا؟ تو پھر میرے بھائیو یاد رکھو وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جس وقت پھر جو ہے اسرائیلی سازشاں دا اسی مسلمان حصہ بن جاویے۔ یہ نمازاں یہ قرآن سارا یہ اللہ نے مصطفیٰ دا صدقہ عطا فرمایا۔ اج اسی مصطفیٰ دی حدیث دا صدقہ اگر انہاں دا بائیکاٹ اور انہاں دی مہم چلا کے ٹرینڈ بنا لویے کہ اسی اس دکان دا بھی بائیکاٹ کرا گے کہ جڑا دکاندار انہاں یہودیہ دیا مصنوعات نو آ کے بیچے گا یا مسلمانہ دے اندر دوے گا، ہر اس بندے دا اسی جناب بائیکاٹ کران گے۔ سانو ہمدردی بندیاں دے اس معاملات دے نال نہیں ہے، اسی اگر ہمدرد ہاں تو فلسطین دے انہاں بچیاں دے ہاں کہ جڑے بغیر قصور جو ہے مظالم اور اسرائیل دے ظلم دا حصہ بن رہے نے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی تو دعا کران گے کہ مولا کوئی ایسا عمر جیسا بھیجنا، یا اللہ کوئی فاروق اعظم جیسا بھیجنا۔ آج دین نو ضرورت ہے، آج اسلام نو ضرورت ہے، آج اس وقت نو ضرورت ہے۔ وہ کسی نے آکھیا نا کہ دین بیچارہ جو ہے نا اے روے تے کرلاوے تے آکھے کتھوں لے آواں عمر پیارا جیڑا مصطفیٰ دے دین نو سینے لگاوے۔ وہ عمر سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیڑا جرت بادشاہ ہے، مسجد نبوی ہے، اگر زمین بھی ہلے تو آسان مار کے کہوے کہ زمین اگر انصاف ہو رہا ہے تو ہلنی کیوں ہے؟ ایسا جرت مند عمر۔ تو ایسا کوئی شخص آ جائے، کوئی ایسا پھر ساڈو اللہ حکمران عطا کرے یا انہاں حکمراناں نو اللہ انہاں دے نقش قدم تے جو ہے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈی ماشاءاللہ 11-12 لاکھ فوج جو ہے اس وقت وہ کم کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جو ہے اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ اکیلی فوج پاکستان دا یہ دعویٰ نکلے اور اسی یہ سڑیے کہ اکیلی افواج پاکستان نے جو ہے اس بات دی ذمہ داری سنبھالی ہے کہ ہر مسلمان دی حفاظت جو ہے افواج پاکستان دی فوج کرے گی۔ تو الحمدللہ اسی اس فوج دے نال ہاں، اسی سارے اندر تو نہیں کہندے بہرحال علماء نال ہونگے، اسی دین پڑھیا دین نو سمجھیا، اسی مسلمانہ دی قدر و عزت و عظمت انہاں دے خوناں نو بچان واسطے ہر لمحہ ساڈیاں جاناں اے حاضر نے۔ انسان نو نا اپنی جان بچان واسطے ہر کوشش کرنی چاہیے ہے، لیکن کوئی جگہ ہو ہوئے کہ جتھے وہ بندہ کہے کہ یار میری جان بھی جاندی ہے تو میں حاضر ہے، جان بھی جاندی تو حاضر ہے۔ اگر مسلمانہ دے واسطے اور مسلمانہ دی آبرو تے عزت دے واسطے خدا دی قسم ہے ساڑی جان بھی جاندی ہے تو اسی جان نو تیار ہاں، اسی اپنے بچیاں سمیت اپنی جانہ دین نو تیار ہاں۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانہ دی عزت و آبرو دی حفاظت ہو جائے، مسلمانہ دی عزت و آبرو بچ جائے۔ اسا انہیں جانہ دا کیا کرنا ہے؟ یہ جان کسے خاتے دی نہیں ہے، اگر یہ جان مسلمان دی عزت واسطے قربان ہو جائے تو اس جان دی قیمت بہ جائے گی۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ اسرائیل اور اس دے سارے منصوبے نو ناکام فرما کے مسلمانہ دی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی قبلہ اول بیت اللہ دی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، عراق اور فلسطین دے جتنے مسلمان نے ملک شام دے اندر، لبنان دے اندر، ہر ملک دے ہر مسلمان دی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص دا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ میدان بدر دی طرح جویں اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دے ذریعے مدد فرمائی اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرما کے انہاں مسلمانوں دی حفاظت